تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اس سوال کے جواب میں کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے کبھی وعدہ نہ کریں، یعنی اگر گناہ وغیرہ ہو رہے ہیں، یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں باریک نکتہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ جب انسان سے مسلسل گناہ ہوتا ہے نا تو وہ مطلب اپنی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے، کمتر ہو جاتا ہے، حقارت محسوس ہوتی ہے، ذلت محسوس ہوتی ہے، اور نفس کو عزت پسند ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نفس جب بار بار آپ خود کو انسان ذلیل محسوس کرتا ہے تو نفس کو ہوتی ہے تکلیف، تو وہ اس ذلت کو عزت میں بدلنے کے لیے اور اس کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی مشورہ دیتا ہے، جس میں سے ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے تم اللہ سے وعدہ کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں گناہ سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً یہ نفس و شیطان کی چال ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ کرے گا، اللہ سے وعدہ کرے گا، پھر بھی ہم اس کو گناہ میں لگا دیں گے۔ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وقتی طور پہ ایک سکون سا ملتا ہے، ایک نور سا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو وعدہ ہو گیا، اب گناہ نہیں ہوگا۔ اب پہلے تو شیطان نفس پیچھے ہٹ جائیں گے، جب آپ یہ کر لیں گے اچھا اس سے شیطان نفس کو مزہ بھی آئے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنی پرانی جبلت اور فطرت پہ لوٹتا ہے اور پھر ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ اور جب انسان وعدہ کر کے وعدہ توڑ کر گناہ کرتا ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ اس کے نفس، اس کے دماغ پر، اس کی طبیعت پر اور اس کے اعضاء پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسان اور زیادہ ذلت اور پسپائی میں چلا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں اللہ سے وعدہ نہیں کیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہے جو آپ گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور یہ ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ پختہ ارادہ کریں گے تو وعدہ خداوندی پر یقین رکھیے، وعدہ رسول پر، خبر رسول پر اعتماد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ندامت، شرمندگی کے ساتھ آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ کے پچھلے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اب آپ جب گناہ بخشے گئے تو آپ کے اندر نور پیدا ہوگا، اعتماد پیدا ہوگا۔ آئندہ سے بچنے کی کوشش کیجئے، کبھی بھی توبہ نہ چھوڑیں لیکن وعدہ نہ کریں۔ اور نیکیوں پہ استقامت کے لیے نمبر 1، اگر آپ سے تنہائی میں گناہ ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پبلک کے اندر رکھیں، کیونکہ جب آپ تنہا ہوں گے ضرور آپ سے وہ گناہ ہوگا۔ پبلک کے اندر رہیں، اس وقت آپ بستر پہ آئیں جب آپ یہ اپنے روم میں جائیں کہ جب بالکل نیند کا غلبہ ہو، گریں بستر پہ اور سو جائیں۔ یہ آپ کو لڑنا پڑے گا اپنے ساتھ، لڑے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ نفس و شیطان ایمان تک تباہ کروا دیں گے۔ ایسی اچھی صحبت کے اندر رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، نعتیں اکثر سنتے رہا کریں، اچھے اصلاحی بیانات، یہ جیسے ہمارے پروگرام میں یوٹیوب کے اوپر آپ کو بہت ساری کلپس مل جائیں گی، ان کو آپ سنیں تو یہ باتیں ذہن میں گھومتی رہتی ہیں، گردش کرتی ہیں، اور ان کی پاکیزگی کی وجہ سے گندگی نکل جاتی ہے۔ ایک برتن میں تو گندا پانی رہے گا یا دودھ رہے گا، یعنی گندا پانی آپ دودھ ڈالتے رہیں حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا گندا پانی نکل جائے گا، دودھ ہی دودھ ہو جائے گا، یا دودھ ہے آپ گندا پانی ڈالیں ایک وقت آئے گا کہ دودھ نکل جائے گا، گندا پانی ہوگا۔ یہ اب ذہن ایک برتن کی طرح ہے، اس میں اچھی چیزیں اتنی بھر لیں کہ گندگی کو داخل ہونے کی ضرورت ہی جگہ ہی نہ ملے، تو انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ بڑی برکت دے گا۔ موت کو یاد کیا کریں، قبرستان چلے جائیں، ایمرجنسی وارڈز میں جائیں، میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں، ہاسپٹلس میں جائیں جہاں پر مریض آخری عمر کے حصے گزار رہے ہیں اور سسکیاں بھر رہے ہیں اور زندہ اور صحت مند لوگوں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو جا کر دیکھیں تو پھر گناہ سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن